تو صاحب ولیوں اور شہیدوں کی سرزمین کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں. انڈیا کا میڈیا کا 2 سے 3 دن سے یہی بیانیہ چل رہا ہے کہ پاکستان میں بہت خوف و ہراس ہے, لوگ گھروں میں چھپ کر بیٹھ گئے ہیں, پاکستان بزدلانہ کارروائیاں کر رہا ہے. آپ اس بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیں جی, یہ جو انڈیا کی بات آپ کر رہے ہیں میرا خیال ہے یہ بالکل جھوٹ پہ مبنی ہے. نہ تو پاکستان کے اندر, پاکستانی عوام کے اندر یا پاکستان کے جو لوگ ہیں چاہے وہ کہیں بھی بستے ہیں, سرحد کے قریب ہیں, سرحد سے دور ہیں, ملک کے کسی بھی کونے میں ہیں, میں یہ بات حلفاً کہہ رہا ہوں کہ کسی کو کوئی ڈر نہیں ہے. اور انڈیا کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کی آرمی اور پوری کی پوری عوام جو ہے ہر وقت تیار ہے. ابھی دیکھ لیں آپ, میرے ڈیرے پہ آئے ہیں, یہاں پہ یہ سیاسی ڈیرا ہے ہمارا, تو ماشاءاللہ گہما گہمی مل رہی ہے. ابھی بھی میں نے صبح کی 2 پنچایت جو ہیں وہ ان کے مسائل حل کیے ہیں, ہم نے سنے, اور اتنا بڑا رش اس ڈیرے پہ ہے. تو باقی بازار میں دیکھ لیں, کھیلوں کے میدان میں دیکھ لیں, کہیں بھی جائیں گے, ابھی یہ ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں ساتھ, وہاں پہ جا کے دیکھ لیں. میں صبح وہاں پہ ڈی سی صاحب کے دفتر گیا تھا, یہی جو رات کو پاکستان کی طرف سے اٹیک کیا گیا اس کی ڈسکس کی ہم نے. تو ماشاءاللہ لوگ وہاں پہ بڑی پرامن طریقے سے اور بڑی خوشی سے گھوم رہے ہیں, کسی کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. اور انڈیا کے اندر یہ جو غلط فہمی ہے یا مس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں اس سے باز آ جائے تو اچھا ہے. تو صاحب اگر جنگ بڑھ جاتی ہے اور فوج کو ضرورت پڑ جاتی ہے جیلم سے, تو کیا اس لشکر کے بھی سالار ہوں گے آپ؟ دیکھیں جی, یہ جو بات آپ نے کی ہے یہ میں اپنے یہ جنگ شروع ہونے سے پہلے بھی انٹرویو میں نے دیا, جنگ کے دوران بھی دیا ہے, یہ میرا خیال ہے اس کے بعد میرا کچھ چوتھا پانچواں انٹرویو ہے. ابھی زمینی جنگ تو نظر نہیں آ رہی, ساری کنٹرول پہ ریموٹس پہ چل رہی ہے, اور وہ کیا کہتے ہیں ڈیجیٹل فائٹ ہو رہی ہے. اگر ضرورت پڑے گی تو پاکستان کی عوام جو ہے وہ اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اور انشاءاللہ تعالی بارڈر پہ جا کے جو کنٹرول آف لائن آف کنٹرول ہے وہاں پہ جا کے اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہو کے مقابلہ کریں گے, اور جیلم سے انشاءاللہ تعالی ضرور جائیں گے. ہم ریڈی ہیں جانے کے لیے, مگر ابھی صورتحال نظر نہیں آ رہی. ابھی فضائی جنگ ہو رہی ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے, اور رات کو جو کچھ ماشاءاللہ پاکستان نے جو جواب دیا ہے وہ حیران کن تھا. لوگ کچھ اور سوچ رہے تھے, اور جو انہوں نے کیا دل جیت لیے ساری پاکستانی عوام کے فوج نے. بالکل ٹھیک. چوہی صاحب کوئی گن چلانی آتی ہے آپ کو؟ میں الحمدللہ جی میں ایکسپرٹ ہوں, گن چلانی نہیں آتی. میں خود بھی آپ کو پتہ ہے کہ اسلحہ ایجنسی گن شاپ ہے ہماری اپنی, میرے والد صاحب کے نام پہ, اور بچپن سے میں نے ٹریننگ لی ہوئی ہے باقاعدہ. 12 سال کی عمر میں نے یہ جو فائٹ ٹریننگ, گن ٹریننگ جو ہے وہ میں نے باضابطہ طور پہ لی ہوئی ہے. صاحب کون کون سی گن اس وقت آپ چلا سکتے ہیں؟ میرے خیال ہے جی ایک LMG نہیں میں نے چلائی, جو بڑی گن آرمی کے پاس ہے, باقی ساری کی ساری گن میں نے چلائی ہوئی ہیں. ساری چلائی ہوئی ہیں اور ابھی بھی چلا سکتے ہیں؟ الحمدللہ جی بہت دفعہ چلائی ہیں, اکثر چلائی ہیں اور چلاتے رہتے ہیں. یہ ہوائی فائرنگ کرتے ہیں یا نشانہ لیتے ہیں یا کسی پہ چلاتے ہیں؟ نہیں, ہوائی فائرنگ میں نے کبھی نہیں کی جی. میں جب سے میں ٹین ایجر تھا تو میں اس وقت شاید کبھی ہوائی فائرنگ کی. جب سے میں نے کالج چھوڑا ہے اس کے بعد نہ میں نے کبھی ہوائی فائر کیا ہے. جب بھی کبھی فائر ہوا یا نشانے بازی پہ کرتے ہیں, تو لڑائیاں جو ہوتی رہی ہیں ماضی میں وہ آپ کو سب کو پتہ ہے, الحمدللہ ان میں بھی حصہ لیتے رہے اور اللہ کے فضل و کرم سے بچتے رہے. ہر لڑائی میں بچتا رہا ہوں. یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ 10 سالہ دور تھا جو مشرف دور, وہ بڑا ٹف سیاسی دور تھا, اور اس میں فزیکلی پریکٹیکلی خود ان میں حصہ لیتے رہے اپنے سیاسی مخالفین, ذاتی مخالفین کے سامنے بھی. تو جب ملک کو اس کی ضرورت پڑے گی تو پھر تو الحمدللہ ایک بہت بڑے جذبے کے ساتھ انشاءاللہ تعالی آگے ہوں گے. بالکل ٹھیک. چوہی صاحب آخری سوال ہے میرا, کہا جا رہا ہے کہ غزوہ ہند کی طرف نا یہ جنگ جا رہی ہے, جو اس وقت جو ہمارے مذہبی رہنما ہیں وہ اس طرح بتا رہے ہیں, تو اس کے جنگ کے بارے میں بشارت ہے کہ گھوڑوں کے اوپر سیاہ جھنڈوں کے ساتھ قافلے آئیں گے, تو گھوڑ سواری بھی کرتے ہیں, اگر تب تک بچ گئے تو پھر گھوڑا تیار ہے. دیکھیں جی, ہم نے گھوڑے جو رکھے ہوئے ہیں سب کو پتہ ہے. میں تقریباً 25 سال سے گھوڑوں کی بریڈنگ نسل جو ہے, افزائش نسل, اس پہ میں کام کر رہا ہوں, اور جہاد کی نیت سے میں نے گھوڑے رکھے ہوئے ہیں. بلکہ پوری فیملی ہماری جو ہے تقریباً 12 سے 14 گھر ہیں جہاں پہ ہمارے گھوڑے ہیں, اور ہوم بریڈ گھوڑے ہیں ہمارے سارے. تو وہ مقصد یہی ہے کہ غزوہ ہند یہیں پہ ہونا ہے, ہم اس کے لیے تیار ہیں. اگر ہمارے نصیبوں میں ہوگا تو میں کروں گا, نہ ہوا تو ہماری اولادیں انشاءاللہ تعالی انہی گھوڑوں پہ یا ان گھوڑوں کی جو بچے ہوں گے ان پہ غزوہ ہند میں وہی کالے جھنڈوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالی جائیں گے اور حصہ لیں گے. ابھی جو انڈیا نے کام کیا اس کے لیے کوئی ایک جملہ؟ دیکھیں جی, انڈیا کو یہی کہوں گا, باز آ جاؤ, تم ہمیں جانتے نہیں ہو. بالخصوص مودی کو کہوں گا, پورا انڈیا اس میں شامل نہیں ہے, اور یہ مودی اور مودی سرکار ہے. باز آ جاؤ, باز آ جاؤ, اسی میں تمہارا فائدہ.
وہ اپنے ہی لوگوں کے اوپر میزائل گرا دیے ہیں، پنجاب اپنے میں، اور دوسرا جو میزائل ہے وہ اسی رامپور میں گرا دیے. دیکھیں جی وہ صرف یہ پروپیگنڈا ہے پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں. اس کو سے بھی ساتھ میں بدلہ لے رہا ہے پاکستان کی جنگ. میں یہی کہنے والا تھا کہ یہ ان سے بدلہ لے رہے ہیں جو ان کے اپنے وہاں پہ سیاسی دشمن ہیں، ان کو مار کے پاکستان کے ذمہ لگانا چاہتے ہیں. لیکن یہ کر نہیں پائے گا وہ. نہیں کیسے کر پائے گا جی؟ لوگوں کو بھی پتا ہے، ہمارے سکھ بھائی ہیں یا دوسرے ہیں، ان سب کو پتا ہے، مسلمان بھائی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں وہاں پہ، اور اکثریت جو ہے یہ فائٹ نہیں چاہتی. سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ پولیٹیکل گیم کر رہا ہے اور پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہا ہے، اور اپنے آنے والے الیکشن کو یہ اپنی پولیٹیکل ساکھ کو، سیاسی ساکھ کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں. بہت شکریہ جوئی صاحب، تھینک یو سو مچ.